گے، اعمال کو تولا جائے گا قیامت کے دن، اعمال کو گنا نہیں جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ وہ آزمائے اور دیکھے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا کہ تم میں سے زیادہ عمل والا کون ہے، یہ نہیں فرمایا۔ اچھے عمل والا کون ہے یہ فرمایا۔ وہاں گنتی نہیں ہوگی، کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، وہاں اعمال گنے نہیں جائیں گے، اعمال کو تولا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعمال میں وزن پیدا ہوگا اخلاص کی بقدر، اعمال میں وزن پیدا ہوگا تقوی کی بقدر۔ تو اس چیز کو دیکھ کر بسا اوقات ایک آدمی کی نیکیاں گنتی میں بہت زیادہ ہوں گی، گناہ گنتی کے اعتبار سے تعداد میں کم ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اس کی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے نیکیوں میں اخلاص نہیں تھا، اس کی نیکیوں میں سنت طریقہ نہیں تھا، کیونکہ وہاں وزن پیدا ہوتا ہے۔ اعمال میں دو چیزیں اس کے لیے شرطیں ہیں، ایک اخلاص شرط ہے اور دوسرا سنت کے مطابق ہونا شرط ہے۔ اس عمل کے اندر وہ قبول بھی ہوگا اور اس کے اندر وزن بھی پیدا ہوگا، اخلاص بھی ہو اور سنت کے مطابق بھی ہو۔ تو فرمایا بعض لوگوں کے گناہ گنتی تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہوں گے، نیکیاں گنتی تعداد کے اعتبار سے کم ہوں گی، لیکن اس کے باوجود نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس لیے کہ ان میں اللہ وزن پیدا کر دیں گے۔ داؤد علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ ترازو جس کے اندر اعمال کو تولا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ ترازو دکھایا، داؤد علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے کہ اللہ اتنا بڑا ترازو، اس میں کس کے اعمال آئیں گے، کس کے اعمال کو تولا جائے گا، کس کے اتنے عمل ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس ترازو میں ایک مومن کا ایک کھجور کا دانہ جو اخلاص کے ساتھ خرچ کیا گیا میری راہ میں، اس کی وجہ سے میں اس کو بھر دوں گا اور میں اس کے اندر وزن پیدا کر دوں گا اور میں اس کو جھکا دوں گا۔ اتنے بڑی ترازو، اس کے دو پلڑے اور ایک ہی پلڑا اتنا بڑا ہے کہ جس میں آسمان و زمین سما سکتے ہیں، اور یہ جبریل امین کے ہاتھ میں اس کی ڈنڈی ہوں گی، دو اس کے پلڑے ہوں گے، اور ایک پلڑے مشرق سے لے کر مغرب تک کی وسعت کے ساتھ ہوگا، اتنا بڑا۔ اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت فرما رہے ہیں، ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ تھی کہ میرے بیٹو لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہنا، اس لیے کہ یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر ساتوں زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا اور دوسرا پلڑا فضا میں اڑتا پھرے گا، اس قدر وزن ہے اس کلمے کے اندر۔ تو فرمایا کہ اس کلمے کی کثرت کرتے رہنا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن کوئی کسی کو یاد کرے گا؟ کیا رشتہ دار ایک دوسرے کو یاد کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، نہ والدین اولاد کو، نہ اولاد والدین کو، نہ بھائی بہنوں کو، نہ بہنیں بھائیوں کو۔ یہاں دنیا میں تو ایک دوسرے کے اوپر بڑی قربانیاں دیتے ہیں، لیکن وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک تو فرمایا عند المیزان، جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے ہر آدمی کو فکر لاحق ہوگی، پتہ نہیں میرا نیکیوں والا پلڑا جھکتا ہے کہ ہلکا ہو جاتا ہے، کیا بنتا ہے میرا، وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ دوسرا مقام عند الصراط، پل صراط کے وقت پتہ نہیں میرا کیا بنتا ہے، میں پار ہو جاتا ہوں کہ نہیں، یا راستے میں کٹ کے گر جاتا ہوں، وہاں بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور تیسرا موقع فرمایا جب اعمال اڑائے جائیں گے، اعمال نامے، اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، پتہ نہیں میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں آتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ قیامت کے دن مجھے بھلائیے نہیں، میری شفاعت فرمانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انس
انشاءاللہ میں تیری ضرور شفاعت کروں گا، وعدہ کیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن میں آپ کو تلاش کہاں کروں، میں آپ کو ڈھونڈوں کہاں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انس سب سے پہلے تو مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا، میں وہاں اپنی پیاسی امت کو سیراب کر رہا ہوں گا۔ یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا پھر میزان کے پاس جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں وہاں ملوں گا۔ انس کہنے لگے یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ ملیں پھر کہاں تلاش کروں؟ فرمایا کہ انس پھر پل صراط پہ مجھے تلاش کرنا، میں اپنے گناہگار امت کو وہاں سے پار کروا رہا ہوں گا، رب سلم سلم کہہ رہا ہوں گا۔ تو فرمایا کہ مجھے وہاں پہ تلاش کرنا۔ تو اعمال نامے جہاں پر تولے جا رہے ہیں وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کر رہا، وہاں اللہ کے نبی کو اپنے امت کی فکر ہے اور آپ وہاں پر کھڑے ہیں۔ فرمایا کہ جب اعمال تلیں گے جس کا نیکیوں والا پلڑا وزنی ہو گیا، اللہ کا فرشتہ اعلان کرے گا علی رؤوس الخلائق، سب کے سامنے اعلان ہوگا اور ایسی آواز ہوگی پوری خلقت میں جائے گی، پوری میدان میں گونجے گی وہ آواز بغیر لاؤڈ سپیکر کے، قریب والا جیسے سن رہا ہے دور والا ایسے ہی سنے گا۔ اور فرشتہ آواز کیا لگائے گا؟ الا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقى بعدہ ابدا۔ وہ کہے گا کہ لوگوں سنو، فلاں فلاں کا بیٹا آج اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، آج اس کے میزان ترازو بھاری ہو گیا اور آج وہ ایسا کامیاب ہوا ہے کہ آج کے بعد کبھی وہ ناکام نہیں ہوگا، آج کے بعد کبھی ناکامی کا منہ نہیں دیکھے گا، یہ اعلان ہوگا۔ اور پھر دوسرا اعلان ہوگا الا ان فلانۃ بنت فلانۃ قد ثقلت موازینها وصعدت سعادۃ لا تشقى بعدها ابدا، کہ آج فلاں فلاں کی بیٹی کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، وزنی ہو گیا اور آج وہ ایسی کامیاب ہوئی ہے کہ آج کے بعد کبھی وہ ناکام نہیں ہوگی۔ اور پھر آواز بلند ہوگی الا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقا شقاوۃ لا یصعد بعدہ ابدا، آج فلاں فلاں کا بیٹا آج اس کے نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا اور آج وہ ایسا ناکام ہوا کہ آج کے بعد کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ آج فلاں فلاں کی بیٹی اس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا اور آج وہ ایسی ناکام ہوئی ہے آج کے بعد کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ دنیا کے امتحان میں چانس دیا جاتا ہے، یہاں پر سپلی کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں تو ضمنی امتحان بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہاں چانس نہیں ہوگا۔ جب تک سانس تب تک چانس، جب سانس ختم تب چانس ختم۔ ہماری جب تک سانس جاری ہے تب تک یہ زندگی بنانے کے چانس ہمارے پاس ہیں، جب یہ چلے گئے تو جب چانس ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہ اعمال کو تولا جائے گا۔ معتزلہ اور عقل پرست وہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ اعمال تو ان کا تو جسم ہی نہیں ہے، وہ تو نظر آنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ تولا تو اس چیز کو جاتا ہے جو ٹھوس ہو، جس کا جسم ہو، اس چیز کو جس کا وزن ہو۔ اب اعمال یہ کیسے تولے جائیں گے؟ اب ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ وحی نے جو بتایا، عقل وحی کے تابع ہے، وحی عقل کے تابع نہیں ہے۔ ہماری عقل میں آئے نہ آئے ہم مانیں گے۔ اب اگر یہ نہیں ہے کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا تو ہم احکام کا انکار کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے ہم نے ماننا ہے کہ اللہ نے فرما دیا اعمال تولے جائیں گے۔ کیفیت کیا ہوگی اللہ جانتا ہے۔ یا تو وہ رجسٹر تولے جائیں گے جن میں نام اعمال درج ہوں گے، اور اس کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ حدیث مبارکہ سے، حدیث البطاقہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک امتی لایا جائے گا، اس کے اعمال ناموں کو تولا جائے گا اور اس کے 99 رجسٹر ہوں گے جو گناہوں سے پر ہوں گے، اور ایک اس کا رجسٹر تا حد نگاہ بڑا ہوگا، وسیع ہوگا، جہاں تک اس کی نگاہ جائے۔ اس طرح کا ایک نہیں 99 ہے۔ تو فرمایا کہ جب اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے وہ کہے گا میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا،
آج میں نہیں بچ سکتا، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اب وہ ڈر رہا ہوگا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس سے فرمائیں گے ایک نیکی تیری ہمارے پاس ہے، اللہ اسے ایک پرچی دیں گے، ایک رقعہ دیں گے اور فرمائیں گے جا نیکیوں والے پلڑے میں اس کو رکھ دے۔ وہ کہے گا کہ اللہ چھوٹا سا پرچہ 99 رجسٹر، ان کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن جب لائے گا اور رکھے گا تو رکھتے ہی نیکیوں والا پلڑا زمین کے ساتھ لگ جائے گا، گناہوں والا پلڑا 99 رجسٹر والا پلڑا وہ فضا میں اڑنے لگے گا، اوپر کو اٹھ جائے گا، اور پھر جب وہ پرچی کو کھول کر دیکھے گا تو اس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی بھی چیز وزنی نہیں ہو سکتی، کوئی بھی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ رجسٹر تولے جائیں گے نامہ اعمال جن میں درج ہوگا، یا پھر ان آدمیوں کو تولا جائے گا جن کے اعمال ہوں گے، یا پھر جو بھی کیفیت ہوگی اللہ اعمال کو تولیں گے۔ آج کل تو جدید سائنس ٹیکنالوجی نے اس مسئلے کو حل کر دیا، اب تو بخار تولا جا رہا ہے، گرمی سردی تولی جا رہی ہے، ہوا کو تولا جا رہا ہے، گیس تل رہی ہے، اب تو تمام چیزیں تل رہی ہیں، تو وہاں نامہ اعمال تلیں گے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اور یہاں تو ہر چیز کو تولنے کے ترازو الگ الگ ہیں، گاڑیاں تولنے کے ترازو کنڈے الگ ہیں، اور چھوٹی موٹی چیزوں کو تولنے کے الگ ہیں، سونے کو تولنے کے الگ ہیں، توڑی بھوسے کو تولنے، کپاس کو تولنے کے الگ ہیں۔ اور یہاں جو بڑا ترازو ہے کہ جس میں توڑی تولی جا رہی ہے، گاڑی تولی جا رہی ہے، جس میں کپاس تولی جا رہی ہے، اب اس ترازو میں ہم سونا نہیں تول سکتے، اور سونے والے ترازو میں یہ ہم بڑی چیزیں نہیں تول سکتے، لیکن وہاں کا جو ترازو ہوگا اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل تولا جائے گا، اور وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی چیز کے ڈالے جانے سے، نکالے جانے سے ہلکا بھاری ہو جائے گا، ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ لا ظلم اليوم، اللہ فرمائے کہ آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جس کے اعمال تولے گئے اللہ اس سے پوچھیں گے کہیں میرے فرشتوں نے زیادتی تو نہیں کی کہ تو نے گناہ کیا نہ ہو، میرے فرشتوں نے لکھ دیا ہو، تو نے کوئی نیکی کی ہو میرے فرشتوں نے لکھی نہ ہو، کہیں ایسا تو نہیں؟ کہے گا نہیں یا اللہ ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ اقرار کرے گا کہ آپ کے فرشتوں نے بالکل ٹھیک لکھا، میں نے واقعی میں مجرم تھا اور میں نے واقعی ایسے ہی کیا تھا، بس اب تیری فضل کا سوال ہے۔ عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو، فضل کریں تا بخشے جاون میں مرگے منہ کالے ہو۔ اللہ فضل فرما دے، ورنہ اگر عدل پہ آئے اللہ تو ہم حساب نہیں دے سکتے، اس لیے اللہ سے عدل نہیں مانگنا چاہیے، فضل مانگنا چاہیے۔